عربوں کے نزدیک یہ گائے کی بڑی قسم. آپ نے دیکھا ہوگا بکری کی کتنی قسمیں ہیں، بکرے کی کتنی قسمیں ہیں. ایک ہے دیسی بکرا، وہ قد کاٹ والا دیسی. ایک ہے وہ ٹیڈی بکرا، کوڈو ٹیڈی بکرا. اور ایک ہوتا ہے پہاڑی بکرا. اب ہیں تو سارے یہ بکری بکرے، لیکن قسمیں الگ الگ. یہ دیسی، یہ ٹیڈی، یہ پہاڑی، قسمیں مختلف بن گئے. تو عرب کے عرف میں اور عربی زبان میں بھینس کے لیے کوئی علیحدہ نام نہیں تھا. جو لفظ بولا جاتا ہے بھینس کے لیے عرب میں، اب کتنے الفاظ ہیں انگریزی کے جو تبدیل ہو کر عربی میں استعمال ہو رہے ہیں. پنجاب، اس کو عربی میں کیا لکھیں گے؟ پنجاب. اس لیے کہ پے تو عربی میں نہیں. کراچی، چے بھی عربی میں نہیں، تو اس کو کیا لکھیں گے؟ کراچی. کراچی. سیکٹری، اب سیکٹری ٹے بھی عربی میں نہیں، تو کہتے ہیں سیکٹری، ٹے سے بدل دیتے. تو گاؤں میں سے یہ جاموس بنا، ورنہ اصل یہ عربی نہیں. تو بھینس کے لیے کوئی اصل عربی نام ہی سرے سے نہیں. کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ شاباش، کہ یہ گائے کی ہی قسم ہے، اور وہ گائے کی دو قسمیں بناتے تھے. ہم جس کو گائے کہتے ہیں وہ عربوں کے نزدیک گائے کی چھوٹی قسم، اور جس کو ہم بھینس کہتے ہیں وہ گائے کی بڑی قسم. کسی کو شوق ہو تو میرے پاس منجد رکھی ہے، اس میں آ کر دیکھے. بھینس کی تصویر دی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت بھینس کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی لکھا ہوا ہے نوع من البقر الکبار، بڑی گائے کی یہ ایک قسم ہے. یہ سمجھ آ گئی بات. لہذا جو چھوٹی گائے کا حکم ہے، بڑی گائے کا حکم بھی وہی ہے. اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک نے بھینس کی قربانی نہیں کی، بھینس کی قربانی نہیں کی، تو بھائی جب گائے کی قسم ہے اور گائے کی قربانی ثابت ہے، اس میں بھینس کی قربانی بھی آ گئی. ایک تو یہ بات. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ مستقل کوئی الگ قسم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی نہیں کی، تو پہلے تو ہمیں بتائیں کہ عربی میں جو اصل عربی ہے بھینس کا الگ نام ہے کیا؟ کوئی الگ قسم ہوگی تو الگ نام بھی تو ہوگا. جاموس وہ تو فارسی سے لیا گیا، خود عربی کے اندر بھینس کا کیا نام ہے؟ سمجھ آ گیا؟ یہ دھوکہ کوئی نہ دے جی جاموس، وہ تو فارسی سے لے لیا گیا. جو اصل عربی ہے اس میں کیا نام ہے؟ گائے کے لیے تو قرآن کریم میں ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اور پوری ایک سورت ہے سورت بقرہ. تو بھینس کے لیے کون سا لفظ ہے، کیا نام ہے، ذرا وہ بھی بتائیں.
ہم تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ گائے کی ہی قسم ہے تو الگ نام ہے ہی. اب جس طریقے سے بکری کی جتنی قسمیں ہیں ساری قسموں کے لیے لفظ بولا جائے گا کیا؟ شات. سب کے لیے شات. لیکن فرق کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ یہ دیسی، یہ ٹیڈی، یہ پہاڑی. فرق کرنے کے لیے یوں کہا جائے گا. گائے کی کتنی قسمیں ہیں؟ دیسی گائے، آسٹریلیا والی گائے، بہاول نگر والی گائے، یہ مختلف قسمیں لیکن ہیں ساری گائے. فرق کرنے کے لیے کوئی لفظ بول دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے بھینس بھی گائے کی ہی ایک قسم تھی عرب میں. اس کا الگ قسم ہوتی تو پھر الگ کوئی نام بھی تو ہوتا. تو ہمیں ذرا وہ نام بتا دیں. سوال یاد رہے گا. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ گائے کی قسم ہے، اور اگر تم کہتے ہو کہ گائے کی قسم نہیں، یہ مستقل علیحدہ قسم ہے اور نبی پاک نے اس کی قربانی نہیں کی، تو پھر ذرا بتاؤ کہ علیحدہ قسم ہے تو عربی میں اس کا الگ نام کیا ہے؟ جاموس یہ نہیں، وہ تو فارسی سے لیا گیا، گاؤں میش سے جاموس بنا. اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ کتاب الزکوٰۃ میں جانوروں کی جہاں زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر بکری کی جتنی قسمیں ہیں سب کا حکم ایک. یہ نہیں ہے کہ دیسی کا حکم علیحدہ، ٹیڈی کا علیحدہ، پہاڑی کا علیحدہ، سب کا حکم ایک ہے. اس لیے کہ ایک ہی قسم ہے بکری. تو اسی طریقے سے کتاب الزکوٰۃ میں آ کر یہ مان جاتے ہیں کہ جو گائے کے احکام ہے زکوٰۃ کے لحاظ سے بھینس کے بھی وہی احکام ہے. تو عجیب بات ہے کہ کتاب الزکوٰۃ میں آ کر تو یہ گائے کی قسم بن جاتی ہے، قربانی میں آ کر الگ قسم بن جاتی ہے. کتاب الزکوٰۃ میں جو گائے کے احکام، جو گائے کا نصاب، بھینس کا بھی وہی نصاب، اور جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے گائے میں بھینس پہ بھی وہی واجب ہوتی ہے، احکام ایک ہے. تو عجیب بات ہے نا کہ کتاب الزکوٰۃ میں آ کر تو گائے بھینس کا حکم ایک، اور قربانی کے مسئلے میں آ کر پھر فرق کرتے. تو ذرا ہمیں حدیث کو دکھا دیں کہ نبی پاک نے فرمایا ہو. یہ دوسرا سوال کہ نبی پاک نے یہ فرق بتایا ہو کہ زکوٰۃ میں تو گائے بھینس کا ایک حکم ہے اور قربانی میں ان کا حکم جدا جدا ہے کہ گائے کی قربانی جائز، بھینس کی ناجائز. یہ ذرا ہمیں فرق کسی حدیث کے اندر دکھا دیں. کوئی سوال کرنا بھی سیکھو. ان کو تو سوال یاد کرائے جاتے ہیں، آپ لوگ یاد نہیں کرتے. ذرا یہ فرق بتائیں نا کس حدیث کے اندر یہ فرق ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ گائے کی قسم ہے لہذا جب گائے کی قربانی جائز تو بھینس کی قربانی بھی جائز، اور وہ چونکہ گائے کی قسم نہیں مانتے تو ہم پھر کہتے ہیں جب گائے کی قسم نہیں ہے تو ذرا الگ نام بتاؤ، الگ نام. اور ہمیں وہ حدیث بھی سناؤ جس میں نبی پاک نے کہا کہ زکوٰۃ میں تو قربانی بھینس کا حکم ایک ہے، اور قربانی کے مسئلے میں
زکوٰۃ میں ایک حکم ہے اور قربانی کے مسئلے میں گائے کا حکم اور بھینس کا حکم اور. ذرا یہ حدیث بھی ہمیں سنا دو. تیسری بات کہ عام طور پر یہ کہتے ہیں جی بھینس کی قربانی ناجائز، بھینس کی قربانی ناجائز. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، گائے کی قربانی جائز اور بھینس کی قربانی ناجائز. آپ یہ جملہ کاغذ پر لکھ لیں کہ بھینس کی قربانی ناجائز. اب ہم کہیں گے ذرا اس کے آگے حدیث بھی لکھ لو. یہ مسئلہ ہے نا کہ بھینس کی قربانی ناجائز، تو ہم کہیں کہ ذرا آگے حدیث بھی لکھ دو جس حدیث کے اندر آتا ہے کہ بھینس کی قربانی ناجائز. اگر حدیث لکھ دیں گے تو ہمیں کوئی ضد ہے، ہم مان لیں گے. اور اگر حدیث نہیں لکھ دیتے اور حدیث ہے بھی نہیں تو پھر ان کا مسئلہ غلط ہے، پھر ان کا مسئلہ غلط ہے. اور حدیث کا دعویٰ بھی پھر ان کا غلط. تین باتیں. چوتھی بات کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم قربانی اس لیے نہیں کرتے بھینس کی کہ نبی پاک نے قربانی نہیں کی، نبی پاک نے بھینس کی قربانی نہیں کی، اس لیے ہم قربانی بھینس کی نہیں کرتے. نبی پاک نے کٹے کی قربانی نہیں کی، ہم بھی قربانی نہیں کرتے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب جیسے نبی پاک نے بھینس کی قربانی نہیں کی، نبی پاک نے بھینس کا گوشت نہیں کھایا، نبی پاک نے بھینس کا دودھ نہیں پیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کا مکھن نہیں کھایا، گھی نہیں کھایا، دہی نہیں کھایا، بھینس کے دہی کی لسی نہیں پی، بھینس کے دودھ گھی کی بنی ہوئی چیزیں وہ نہیں کھائیں. تو جیسے پھر آپ اس دلیل کی بنا پر قربانی نہیں کرتے کہ نبی پاک نے قربانی نہیں کی، تو نبی پاک نے یہ چیزیں بھی نہ کھائیں نہ پیں تو تم یہ بھی چھوڑ دو. بھینس کا دودھ چھوڑ دیں، بھینس کا مکھن چھوڑ دیں، گھی چھوڑ دیں، لسی چھوڑ دیں، دہی چھوڑ دیں، اور جتنی بھینس کے دودھ اور گھی کی چیزیں بنتی ہیں وہ ساری چھوڑ دیں، کیونکہ نبی پاک نے یہ چیزیں نہیں کھائی تھی، پھر یہ بھی چھوڑ دیں. لیکن جب ہم یہ بات کہتے ہیں اس وقت پھر بچنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ جی اصل گل یہ ہے بھی یہ کھان پین کے مسئلے کے اندر ایک گائے کی قسم ہے کہ یہ گائے کی قسم ہے، اس لیے ہم دودھ پیتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ جب گائے کی قسم ہے تو پھر جیسے گائے کی قربانی جائز تو بھینس کی بھی جائز. اب کہتے ہیں نبی پاک نے قربانی نہیں کی، نبی پاک نے قربانی نہیں کی. ہم کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک نے بھینس کی قربانی نہیں کی تو نبی پاک نے بھینس کا گوشت نہیں کھایا، چھوڑ دو، دودھ نہیں پیا، چھوڑ دو. پھر کہتے ہیں جی گائے کی قسم. کھانے پینے کا مسئلہ آئے تو گائے کی قسم، قربانی کا جب مسئلہ آئے تو جی نبی پاک نے قربانی نہیں کی، نبی پاک نے قربانی نہیں کی. تو پھر یہ ساری چیزیں بھی ان کو چھوڑ دینی چاہیے. یہ کیوں کھاتے پیتے ہیں؟ یا تو حدیث میں ثابت کریں کہ نبی پاک نے بھینس کا گوشت کھایا، نبی پاک نے بھینس کا دودھ پیا، نبی پاک نے بھینس کا دہی کھایا، نبی پاک نے بھینس کے دودھ کا مکھن کھایا، گھی کھایا، دودھ گھی بھینس کا اس کی بنی ہوئی چیزیں وہ کھائیں. یہ حدیث میں یہ دکھا دیں. اور اگر یہ نہیں دکھا سکتے
تو جیسے وہ قربانی نہیں کرتے یہ چیزیں بھی ان کو نہیں کھانی چاہیے، اس لیے کہ جیسے نبی پاک نے بھینس کی قربانی نہیں کی یہ چیزیں بھی نہیں کھائیں تو یہ بھی چھوڑ دیں۔ لیکن یہاں آ کر ان کا رویہ بن جاتا ہے شتر مرغ والا۔ شتر مرغ دیکھا کسی نے؟ جی کہاں؟ چڑیا گھر میں۔ چڑیا گھر میں شتر مرغ کا اوپر کا سر، گردن، ٹانگیں، کوہان یہ ہوتا ہے اونٹ کی طرح، لیکن اوپر دونوں طرف پر بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تیرا سر، گردن، کوہان، تیری ٹانگیں، پاؤں یہ اونٹ کی طرح ہے، لہذا بھار اٹھا، جیسے اونٹ بھار اٹھاتا ہے تو بھی بھار اٹھا، تو کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو پرندہ ہوں، یہ میرے پر ہیں، اس وقت پر دکھا دیتا ہے۔ پھر ہم جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا تیرے پر ہیں تو پھر اڑ کے دکھا، کہتا ہے میں تو اونٹ ہوں۔ بھار اٹھانے کا کہو تو پر دکھا دیتا ہے، اڑنے کا کہو تو پھر کوہان، گردن، سر، ٹانگیں وہ دکھا دیتا ہے، میں تو اونٹ ہوں۔ تو ان کی مثال بھی وہی شتر مرغ والی ہے۔ یہ نبی پاک نے قربانی نہیں کی، اسی اس واسطے قربانی نہیں کرتے، نبی پاک نے قربانی جیسے نہیں کی اور تم بھی نہیں کرتے، تو نبی پاک نے یہ ساری چیزیں بھینس کی نہیں کھائی نہیں پی، لہذا تم بھی نہ کھاؤ نہ پیو۔ کہتے ہیں گائے کی قسم، ہم کہتے ہیں جب گائے کی قسم ہے تو جیسے گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی بھی جائز۔ اب کہتے ہیں نبی پاک نے قربانی نہیں کی، تو یہ بھی شتر مرغ والی چال چلتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی بھینس کی قربانی اس میں کوئی شک نہیں، بلا شبہ اسی طریقے سے جائز ہے جیسا کہ گائے کی قربانی جائز۔ یہ مسئلہ ایک مکمل ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ جن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے ان میں بکری، بکرا، بھیڑ، دمبی، دمبا، چھترا، گائے، بھینس، اونٹ، تو ان میں شرط ہے کہ اس بکری بکرے کی قربانی ہوگی جو 1 سال کا ہو، گائے بھینس 2 سال کی ہو، اونٹ 5 سال کا، یہ شرط ہے۔ اگر بکری بکرا یہ سال سے چھوٹا ہو قربانی نہیں ہوگی، گائے بھینس 2 سال کی نہ ہو قربانی نہیں ہوگی، اونٹ 5 سال کا نہ ہو قربانی نہیں ہوگی، یہ ہے اس کے لیے شرط۔ لیکن یہاں پر بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی شرط ہے دمدہ ہونا، شرط ہے دمدہ ہونا، جیسے بچوں کے دانت گرتے ہیں چھوٹے بچوں کے اور پھر نئے دانت نکلتے ہیں، تو جانور بھی اسی طریقے سے جانوروں کے بچے کے دانت بھی گرتے ہیں اور پھر دوسرے دانت نکلتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے دمدہ، اس کو کہتے ہیں دمدہ۔ عربی میں اس کو کہا جاتا ہے سنی، سنی۔ تو یہ اختلاف کرتے ہیں اس بات میں کہ شرط کیا ہے؟ دمدہ ہونا، سالوں کا اعتبار نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر 6 ماہ کا بکرا 6 ماہ کا ہو اور وہ دھندہ ہو جائے اس کی قربانی تو ہو جائے گی،
اور 6 سال کا ہو لیکن اس کے دانت نہ گرے، وہ 6 سالہ کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کیوں جی؟ یہ دندن ہے، یہ دندن۔ اب یہاں پر اصل بات سمجھو کہ بھائی ایک ہے لغوی معنی جو لغت کی کتابوں میں آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے لفظ کا شرعی معنی۔ لغوی معنی اور ہوتا ہے، شرعی معنی اور ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہم مثال کے طور پر وضو لغت کی کتابوں میں اس کا معنی لکھا ہے روشنی کا، وضاحت روشنی کو کہتے ہیں، روشن ہونا، یہ ہے لغوی معنی۔ لیکن قرآن حدیث میں جہاں وضو کا لفظ آتا ہے تو اسے یہ روشنی والا معنی نہیں، شرعی معنی اور شرعی معنی اور لغوی معنی کہاں دیکھیں گے؟ لغت کی کتابوں میں۔ پوچھنا ہو تو پوچھیں گے ماہرین لغت سے، اور شرعی معنی لغت میں دیکھیں گے۔ شرعی معنی وہ ماہرین شریعت بتائیں گے، ماہرین شریعت کے شرعی معنی کیا۔ اسی طریقے سے تیمم کا معنی ہے قصد کرنا، تیمم کا معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، نیت کرنا۔ تیمم کا لغوی معنی تو یہ ہے۔ لغت کی کتابوں میں دیکھیں گے تو تیمم کا معنی یہ لکھا ہوگا قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ شرعی معنی بھی یہی ہے، فَإِذْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، صرف قصد ہی کر لو بس کافی ہے۔ تو یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ شرعی معنی۔ تو شرعی معنی لغت کی کتاب میں دیکھو گے وہاں تو معنی لکھا ہوگا قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ شرعی معنی بتائیں گے ماہرین شریعت۔ صلاۃ اس کا معنی آتا ہے دعا کا، اس کا معنی رحمت کا، اس کا معنی گیلی ٹیڑھی لکڑی کو سینک کر سیدھا کرنا، جیسے بانس ٹیڑھا ہو تو اس کو سیدھا کرتے ہیں، یہ اس کے لغت کے اندر معنی ہیں۔ لیکن قرآن حدیث میں جائے اقیموا الصلاۃ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تو کیا یہاں صلاۃ کا یہ لغوی معنی مراد ہے؟ شرعی معنی صلاۃ کا وہ الگ ہے۔ لغوی معنی کہاں دیکھیں گے؟ لغت میں۔ شرعی معنی کون بتائیں گے؟ ماہرین شریعت۔ اور ماہرین شریعت ہیں کون؟ فقہا۔ ماہرین شریعت فقہا، مجتہدین حضرات، یہ ماہرین شریعت ہے۔ تو شرعی معنی دیکھیں گے کہ فقہا اور مجتہدین نے کیا معنی کیا۔ یہ اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے تو اب اصل بات کا سمجھنا آسان ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قربانی اس جانور کی ہوگی جو سنی ہو، اور لغت میں سنی کا معنی لکھا ہے دندہ، لغت میں لکھا ہے اس کا معنی دندہ، لیکن یہ تو لغوی معنی ہے جو لغت کی کتاب میں ہوگا۔ شرعی معنی جو ہے وہ اور ہے، وہ کون بتائیں گے؟ ماہرین شریعت۔ تو فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، یہ جو فقہاء کرام ہیں انہوں نے جو سنی کی وضاحت کی ہے وہ دندے ہونے کے ساتھ نہیں، بلکہ انہوں نے وضاحت کی ہے سالوں کے لحاظ سے، کہ سنی میں اعتبار دانتوں کا نہیں، اعتبار ہے سالوں کا۔
بکری بکرا 1 سال کا، چھوٹا جانور 1 سال کا، گائے بھینس 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا۔ تو ماہرین شریعت نے در و مدار دانتوں پر نہیں رکھا، سالوں پر رکھا ہے۔ تو جیسے باقی احکامات شرع میں شرعی معنی لغت میں ہم نہیں دیکھتے، شرعی معنی دیکھتے ہیں فقہا کی تشریحات میں، مجتہدین کی تشریحات میں کہ انہوں نے شرعی معنی کون سا کیا۔ تو سنی میں بھی تو شرعی معنی فقہا سے ہی لیں گے، اہل لغت سے نہیں۔ اور اگر اہل لغت پر ہی اعتماد کرنا ہے تو پھر باقی احکامات میں بھی لغت کو دیکھو، وہاں پھر فقہا کی وضاحتیں کیوں مانتے؟ اور اگر باقی احکامات میں فقہائے کرام، مجتہدین، ائمہ حضرات ان کی وضاحتوں کو مانتے ہو، یہاں پر تمہیں سانپ کیوں ڈس جاتا ہے؟ یہاں پر بھی تو پھر فقہا کی وضاحت مانو، ائمہ کرام کی وضاحت مانو۔ سمجھا کی بات؟ جی۔ اور پھر ہمارا ایک سوال بھی ہے، ایک حدیث آتی ہے، اس حدیث سے انہیں ایک دھوکہ کھایا۔ حدیث آتی ہے جمعہ کے بارے میں کہ جو جمعہ میں اول وقت میں آیا اس کو ثواب اتنا ملے گا جیسا کہ اونٹ کی قربانی، جو اس سے دیر کر کے آئے وہ ایسا جیسے گائے کی قربانی، جو اس سے بھی دیر کر کے آئے وہ ایسا جیسا کہ بھیڑ بکری کی قربانی، اور جو اس سے بھی دیر کر کے آئے وہ ایسے جیسے مرغی کی قربانی، اور جو اس سے بھی دیر کر کے آئے وہ ایسا جیسا کہ انڈے کی قربانی۔ انڈے تک آ گئے۔ اور ان کی کتاب ہے فتاوی ستاریہ، اس میں لکھا کہ مرغی کی قربانی جائز، مرغی کی قربانی جائز، انڈے کی قربانی جائز۔ تو جب ان کی قربانی انہوں نے لکھا کہ جائز ہے تو پھر ہم پوچھ سکتے ہیں نا کہ ذرا دسو کہ مرغی یہ دندی کدوں ہوتی؟ قربانی تو دودھے دی کرنی ہے نا، کہ مرغی یہ دندی کدوں ہوتی؟ انڈا یہ دھندا کدوں ہوتا؟ قربانی تو سلی دی کرنی ہے، دھندے دی، یہ بھی دھندا تے دھندی ہونا دسو کہ مرغی دھندی کدوں ہوتی ہے تے انڈا یہ دھندا کدوں ہوتا؟ حالانکہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے حقیقتاً قربانی کرنا، بلکہ اس قربانی سے مراد ہے صدقہ کرنا۔ قربانی سے مراد صدقہ، ذکر قربانی کا ہے خاص کا، مراد عام۔ پڑھتے رہتے ہو نا کہ ذکر کیا جائے خاص کا، ارادہ ہو عام کا۔ تو لفظ تو قربانی کا ہے لیکن مراد اس سے صدقہ، کہ جمعے کے اول وقت میں کوئی آئے وہ ایسا جیسے اونٹ کا کوئی صدقہ کرے، اور جو دیر کر کے آئے اس سے دیر کر کے وہ ایسے جیسا کہ گائے کا صدقہ، اس سے بھی دیر کر کے آئے وہ ایسا جیسے بکری کا صدقہ، اس سے بھی دیر کر کے آئے تو ایسا جیسے مرغی کا صدقہ، اس سے بھی دیر کر کے آئے تو وہ ایسے جیسے انڈے کا صدقہ۔ تو مراد صدقہ ہے، لیکن انہوں نے وہ لفظ دیکھ لیا قربانی کا اور اسی پر پکے ہو گئے کہ جیسے بھینس کی قربانی جائز، گائے کی قربانی جائز، بکری کی قربانی جائز، مرغی انڈے کی بھی جائز۔ کراچی میں ایک غیر مقلدوں کا مدرسہ تھا، تو کسی نے فون کیا کہ جناب ہمارے پاس قربانی کی کھالیں 200
کٹھی ہیں، آپ ٹرک لے آئیں اور وہ کھالیں اٹھا کر لے جائیں۔ بڑے خوش ہوئے، پتہ ان کا پوچھا، انہیں پتہ بتایا، ٹرک لے کر پہنچ گئے۔ اب ادھر ادھر دیکھا، کہیں کھال نظر نہیں آئی، 2 سو گیا، ایک بھی نظر نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے فون کیا تھا، انہیں تو کھالیں تو میں نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہیں؟ تو آؤ ہم دکھاتے ہیں۔ وہ جا کر ایک ٹوکرا دکھایا، وہاں انڈوں کے چھلکے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے تھے۔ کہا یہ قربانی کی کھالیں ہیں، یہ لے جائیں، یہ قربانی کی کھالیں۔ ان کے ہاں انڈے کی قربانی کی۔ تو ذرا بتا نا، یہ دھندا تے دھندی کا جو ہوتا ہے، انڈا تے مرغی، یہاں سنی کا معنی ختم۔ تو اس لیے بھائی یہ نقطہ یاد رکھو کہ شرعی معنی کہاں دیکھیں گے؟ ماہرین شریعت نے کیا معنی کیا، اور لغوی معنی لغت میں دیکھیں گے۔ اب یہ آیا کہ قربانی کرو سنی کی، تو ماہرین شریعت نے سنی کا شرعی معنی کیا کیا ہے، انہوں نے اس کو چھوڑا اور یہاں پر لغت کے پیچھے لگ گئے کہ جی لغت میں کہ دیکھو اس کا معنی دھندا دھندا۔ بھائی یہاں پر بھی شرعی معنی ماہرین شریعت سے پوچھو کہ کیا ہے، تو انہوں نے در و مدار دانتوں پر نہیں رکھا، انہوں نے در و مدار رکھا سالوں۔ تیسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ جانور کے کون کون سے اعضاء حلال ہیں، کون سے حرام ہیں۔ جانور کے کون کون سے اعضاء حلال ہیں، کون سے حرام ہیں۔ تو یہ ہمارے مہربان عجیب ان کا فتویٰ ہے۔ ہماری فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا کہ حلال جانور کی 7 چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ کتنی؟ 7 چیزیں حرام۔ دم مسفوح، ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے یہ حرام۔ اسی طریقے سے جانور بکرا ہو، اور اسی طریقے سے بھینسا ہو، کٹا ہو، بیل ہو، تو ان کا اعلی تناسل یہ بھی حرام۔ خصیتین بھی حرام، مثانہ بھی حرام، پتا بھی حرام، مادہ کی شرمگاہ بھی حرام، وجود بھی حرام۔ کتنے ہو گئے؟ 7۔ یہ 7 اعضاء ہیں جو لکھا کہ یہ حرام۔ حلال جانور کے یہ 7 اجزاء حرام۔ لیکن فتاوی نظیریہ میاں نذیر حسین کا فتاوی ہے، اس میں میاں نذیر حسین ان کے بڑے سربراہ اور بر صغیر میں غیر مقلدین کے مذہب کے بانی۔ ان کا لقب ہے شیخ الکل فی الکل، سب کے شیخ سب علموں میں، شیخ الکل فی الکل۔ ان کا یہ فتاوی ہے، اس میں 2 فتوے ہیں 3ری جلد میں۔ ایک فتویٰ تو اجمالی ہے کہ حلال جانور کے سارے کے سارے اعضاء حلال ہیں سوائے دم مسفوح۔ ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے وہ حرام ہے، اس کے علاوہ باقی سارے اعضاء حلال۔ یہ اجمالی فتویٰ۔ دوسرے فتوے میں نمبر دے کر لکھا
اور تردید کی فقہ حنفی کی کہ فقہ حنفی کے اندر یہ ہیں اعضاء جن کو لکھا گیا کہ یہ مکروہ ہے، حالانکہ مکروہ نہیں حرام لکھا ہے، لیکن میاں صاحب کہتے ہیں مکروہ، کہ فقہ حنفی کے اندر مکروہ لکھا ہے، مکروہ نہیں کیا لکھا ہے؟ حرام۔ بہرحال انہوں نے لکھا کہ یہ فقہ حنفی میں لکھا مکروہ، حالانکہ ان میں سے فقط حرام ایک چیز ہے، کون سی؟ دم مسفوح، ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے وہ حرام ہے بس، باقی نمبر دے کر لکھا، نمبر ایک وہ خون تو حرام ہو گیا، نمبر 2 اعلی تناسل حلال، خصیتین حلال، مثانہ حلال، پتا حلال، گائے کی پیشاب گاہ حلال، حدود حلال، یہ سب کچھ حلال۔ حنفیہ کے نزدیک حرام، اس نے مکروہ نہیں کہا، لیکن ہے کیا؟ حرام۔ اور ان کے نزدیک ہاں جی حلال، ان کے نزدیک حلال، صرف حرام ہے دم مسفوح جو ذبح کے بعد خون نکلتا ہے، باقی سب کچھ حلال۔ جب سب کچھ حلال ہے تو پھر اگر غیر مقلدین کے ساتھ کوئی دوستی ہے، تعلق ہے، تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، بابا جی تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، تو پھر جس نے بکری کی قربانی کی ہے وہ کسائی کو کہہ دے کہ مہربان سیٹ نہیں توڑنا، بکرے کا سیٹ، وہ سیٹ نہیں توڑنا، سیٹ پورا محفوظ وہ نکالنا ہے، وہ نکال کر اب ہم تو پھینک دیں گے، ضائع ہو جائے گا، ان کے نزدیک حلال ہے، تو کیوں ضائع ہو، بہترین ڈبہ پیک کر کے قربانی کا گوشت تحفے کے طور پر اس کے پاس دے، ٹھیک ہے نا؟ باقی گوشت بھیجنے کے بجائے یہ ان کے پاس بھیجو، کیونکہ ان کا فتویٰ ہے کہ یہ حلال ہے۔ سمجھا کی بات؟ ہمارے ایک دوست ہیں کرم مدارس میں مفتی انور صاحب، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، مفتی انور صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا، یہ پہلے پڑھاتے تھے بوڑھے والے مدرسہ عربیہ اسلامیہ میں، تو کہتے ہیں کہ ایک کسائی سے میں گوشت لیا کرتا تھا، تو وہاں جب میں دیکھتا تو اس نے کپورے خصیتین یہ نکال کر الگ رکھے ہوئے ہوتے، تو میں نے اس سے پوچھا بھئی یہ تو نے کیا کیا، یہ تو سنبھال کر رکھے ہوئے، تو اس نے کہا کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس نے مجھے کہا ہوا ہے کہ یہ تو میرے لیے رکھ لیا کر، وہ کہتے ہیں کہ لے جاتا ہے۔ میں نے کہا مفت یا قیمت دے کر؟ کہتے ہیں جی نہیں، وہ اس سے بھی زیادہ قیمت دے کر لے جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ وہ پکا کر کھاتا ہے، پکا کر وہ کھاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ بھائی اگر یہ لے جاتا ہے پکا کر کھاتا ہے تو پھر اس کے ساتھی کا کیا قصور ہے؟ نہیں سمجھ، اس کے ساتھ والے کا کیا قصور ہے؟
ساتھ والے کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی اس کو دیا کر وہ بھی کھائے. تو وہ بھی ہنسا بھی کسائی کہنے لگی ٹھیک ہے، اب اگر آئے گا تو میں اسے کہوں گا. اب وہ آیا تو اس نے کہا کہ بھئی تو یہ تو لے جاتا ہے، اس کے ساتھ والا ساتھی وہ بھی لے جا، وہ بھی کھا. اس نے کہا کہ نہیں وہ نہیں کھانا، وہ حرام ہے. اس نے مولانا انور صاحب کو پھر بتایا. مولانا انور صاحب نے پوچھا ہاں بھائی کیا جواب ملا؟ کہتے ہیں جو اس نے کہا کہ بھئی یہ دو گول گول حلال ہیں اور وہ تیسرا وہ حرام ہے. مولانا انور صاحب نے کہا کاغذ پر لکھ کر اس کو دے دیا کہ بھئی یہ دو حلال ہیں، ان کے ساتھ والا وہ حرام ہے، یعنی خصیتین حلال اعلیٰ تناسل حرام. بھئی یہ حدیث لکھ کر دو، یہ حدیث لکھ کر دو کہ یہ دو حلال اور وہ حرام. اب جب وہ آیا تو اس نے کہا جی یہ کاغذ لے جاؤ اور جو تمہارا مسئلہ ہے یہ میرے پاس حدیث ہے جی. وہ اب گیا. اب کئی دن ہو گئے پھر وہ آیا نا. مولانا انور صاحب نے پوچھا کیوں بھائی کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی چنگا تسی مینوں سوال دسیا ہے، میرا گاہک ہی خراب ہے. وہی رہ جاندہ ہونا کہ یہ بھی پہن اور مینوں سسٹنے پہنتے ہیں اور آندا ہی نہیں. آخر ایک دن آیا، انہیں پھر حدیث پوچھی. آخر لگا حدیث سے ملتی نہیں. انہیں کیا جب یہ حرام ہونے کی حدیث نہیں ملتی تو پھر یہ بھی نال ہی لے جا، یہ بھی کھا، یہ بھی کھا. ہوں جان چھڑانے سے کی آخر ہے؟ آخر جی لے تے جاواں لیکن انہیں گلدا نہیں. کسائی بھی بڑا دلچسپ آدمی. وہ آخر لگا کھان والا تو بن، گال کے میں دینا، گال کے میں دینا، کھان والا تو بن. تو یہ عجیب ان کا مسئلہ. ایک ان کا مسئلہ ہے گھوڑے کی قربانی کا، یعنی بھینس کی قربانی جائز نہیں، گھوڑے کی قربانی کر سکتے. ان کے ہاں گھوڑی گھوڑا یہ حلال ہے، اس کی قربانی ہو سکتی. دھوکہ کہاں سے کھایا کہ اسلام کی ابتدا میں گدھا بھی حلال، گھوڑا بھی حلال، یہ حلال تھے اسلام کے شروع میں. لیکن بعد میں اور پھر اس زمانے میں گدھے کا گوشت پکا کر کھایا گیا، گھوڑے کا بھی کھایا گیا گوشت، حتیٰ کہ گھوڑے کی قربانی بھی ہوئی. یہ ابتدا میں. بعد میں پھر گدھے کا گوشت بھی حرام اور گھوڑے کا گوشت بھی آپ نے اسے منع فرما دیا، تو وہ منسوخ ہو گیا. لیکن یہ وہی منسوخ حدیثیں لے کر پھرتے ہیں کہ جی گھوڑے کی بھی قربانی، گھوڑے کی بھی قربانی. ایک میرا شاگرد ہے مولانا افتخار صاحب، ان کا نام ہے، ادھر اکاڑے کے. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ خط لکھا، یہ تقریباً 35-40 سال پہلے کی بات ہے. خط لکھا، کہا جی رفع دین فاتحہ آمین پر تو مناظرے ہوتے رہتے ہیں، اس پر تو تیاری ہے، لیکن اب ایک نئے مسئلے پر مناظرہ ہونا ہے، اس کے لیے کچھ مجھے مواد چاہیے.
میں نے کہا بیبو کون سا مسئلہ؟ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ گھوڑا حلال ہے یا حرام ہے، گھوڑا حلال ہے یا حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حلال ہے، ہم نے ثابت کرنا ہے کہ حرام ہے، تو اس پر مجھے کچھ مباحث دلائل چاہیے۔ تو میں نے کتابوں سے صفحات فوٹو سیٹ کرا کے دلائل کے وہ ان کے پاس بھیج دی، اور ساتھ ہی میں نے کہا کہ بھائی مناظرے میں سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ موضوع صحیح طریقے سے طے کیا جائے۔ مناظرہ جو ہوتا ہے نا، اس میں اصل مناظرے میں کامیابی ناکامی کا در و مدار اس پر ہے کہ موضوع وہ صحیح طے کیا جائے۔ تو میں نے کہا جی موضوع کیا طے کیا؟ کہتے ہیں یہ موضوع بھی طے کرنا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، موضوع طے کرنا ہے نا، تو اپنے موضوع کے 2 جز آپ نے بنانے ہیں، موضوع کے 2 جز بنانے ہیں۔ نمبر 1 گھوڑا حلال ہے یا حرام، نمبر 2 گھوڑے کے کون کون سے اعضاء حلال ہیں کون سے حرام ہیں، یہ دوسرا جو ساتھ ہی رکھنا۔ اور جب بات ہو تو آپ نے کہنا بھی ان کے 2 دعوے ہیں، ان دونوں دعووں پر یہ دلیل پیش کریں گے کہ گھوڑا حلال ہے، گھوڑا حلال ہے، اور گھوڑے کے کون کون سے اعضاء حرام ہے کون سے حلال ہیں، اور اپنی کتاب کے حوالے سے ثابت کرے گا کہ گھوڑے کے کون سے اعضاء حرام ہیں۔ تو ان کے ہاں تو دم مسفوح حرام ہے، باقی سب کچھ حلال ہے۔ اب ان کو بھی اپنا مذہب معلوم تھا، تو پھر ان کا دوسرا ایک خط آیا، کہا جی وہ مناظرے سے بھاگ گئے۔ کیوں؟ اب ان کو اس پر مار پڑتی کہ گھوڑا حلال ہے، تو پھر آگے یہ فتویٰ بھی یہ سنائے گا کہ صرف دم مسفوح اس کا حرام ہے، باقی سب کچھ حلال، باقی سب کچھ حلال۔ تو اس کا تو ایک ہی ہاں جی سارے ٹبر نو کافی، سارے ٹبر نو کافی۔ اب یہ ان کے مذاق بننا تھا اور ان کی ذلت ہونی تھی پورے علاقے میں، تو مناظرے سے ہی بھاگ گئے۔ تو بھائی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت سے منع فرمایا، گھوڑے کے گوشت سے آپ نے منع فرما دیا، گدھے کے گوشت سے بھی آپ نے منع فرما دیا۔ تو جب یہ منسوخ ہو گیا، پہلے حلال تھا پھر حرام ہو گیا، تو اب نہ گھوڑا حلال نہ اس کی قربانی جائز۔ سمجھ آ گئی بات؟ ایک اور مسئلہ بھی، سب تو نہیں گئے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ گائے بھینس اونٹ ان کے اندر کتنے حصے ہوتے ہیں؟ گائے بھینس میں 7، اونٹ میں بھی 7۔ مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجزور عن 7، جزور اونٹ کو کہتے ہیں کہ اونٹ 7 کی طرف سے، والبقر عن 7، اور گائے بھی 7 کی طرف سے، یعنی 7 آدمی اس میں قربانی کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، 7 حصے ہوتے ہیں۔ تو اونٹ کے اندر بھی حصے کتنے؟ 7۔ لیکن ان لوگوں نے
بنا رکھے ہیں 10، تو جب اونٹ کے اندر 10 حصے ہوں گے قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی. جیسے گائے کے اندر بھینس کے اندر کوئی 10 حصے رکھ دے ہوگی قربانی؟ کسی کی قربانی بھی نہیں. اسی طریقے سے اونٹ میں جو 10 حصے رکھتے ہیں کسی کی قربانی بھی نہیں ہوتی. اونٹ کے اندر بھی حصے 7 ہیں. یہ 7 حدیث موجود ہے الجزور عن سبعۃ. اچھا ان کو دھوکہ کہاں سے لگا 10 والا وہ بھی سمجھ لیں. ایک جنگ میں مال غنیمت حاصل ہوا. اس مال غنیمت میں اونٹ بکریاں یہ بھی حاصل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جانور مجاہدین میں تقسیم کیے جیسے غنیمت تقسیم ہوتی ہے. ابھی تقسیم کر رہے تھے کہ اونٹ ختم ہو گئے. ایک ایک مجاہد کو ایک ایک اونٹ دیا, ایک ایک مجاہد کو ایک ایک اونٹ دیا تو اونٹ ہو گئے ختم. بکریاں بچ گئیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اونٹ کے بدلے میں 10 بکریاں دی. جن کو اونٹ مل گئے اور جن کے اونٹ نہ مل سکے ختم ہو گئے ان کو 10 بکریاں دی. اب 10 بکریاں جو دیں اس لیے کہ اس وقت اونٹ کی قیمت 10 بکریاں. یہ 10 بکریاں کیوں دیں؟ اونٹ کی قیمت اتنی بنتی تھی 10 بکریاں. یہ نہیں کہ اونٹ میں 10 حصے, قیمت اتنی بنتی تھی اس لیے 10 بکریاں دی. ورنہ جہاں تک قربانی کا مسئلہ ہے, اور یہ حدیث بھی آتی ہے کتاب الجہاد میں, قربانی کے باب میں نہیں, یہ آتی ہے کتاب الجہاد میں جہاں غنیمت کے احکام آتے ہیں وہاں پر یہ حدیث آتی. اور جہاں باب الاضحیہ قربانی کا بیان ہے وہاں پر یہ ہے الجزور عن سبعۃ. تو انہوں نے جہاد والی حدیث تو اس کو فٹ کر دیا قربانی پر. تھی وہ جہاد والی, فٹ کر دی قربانی پر. سمجھ آ گئی بات؟ اور ایک مسئلہ ہے نیت والا. یہ سب کا اتفاق ہے فقہا کا کہ 7 حصے داروں میں ایک کی نیت بھی اگر فاسد ہوئی قربانی سب کی خراب. 7 حصے دار ہیں, ایک کی نیت اگر ہو فاسد تو باقی سب کی قربانی بھی فاسد, وہ بھی ختم. لیکن غیر مقلدین کہتے ہیں کہ نہیں, جس کی نیت فاسد ہوئی قربانی اسی کی خراب ہوگی, باقی 6 کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. 6 کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس لیے انہوں نے فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کی قربانی میں مرزئی بھی اپنا حصہ رکھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مرزئی کافر, اس کی قربانی فاسد, تو صرف اس کی فاسد ہوگی, باقی 6 کی فاسد نہیں ہوگی. اچھا, اور بڑا عجیب, اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ اچھا اس میں حدیث دکھاؤ, کیونکہ وہ تو مسئلہ حدیث سے بتاتے ہیں کہ اگر, اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کا مسئلہ کاغذ پر لکھ لو اور آگے کہو بھائی یہ حدیث لکھ دو. تو اگر یہ ہو کہ ایک کی نیت فاسد ہو جائے تو باقی 6 کی قربانی فاسد نہیں ہوتی, خراب نہیں ہوتی. کاغذ پر لکھ لو کو آگے حدیث لکھ کہ نبی پاک یہ فرمائے
کہ ایک کی نیت فاسد ہو تو قربانی اسی کی خراب ہوگی، باقی 6 کی خراب نہیں ہوگی۔ ذرا حدیث آگے دیکھنا، قیامت آ جائے گی کہ حدیث نہیں اس موضوع کی لکھ کر دے سکتے، باقی قیاس اور اپنی رائے پھر وہ چلائیں گے، حدیث نہیں لکھ سکتے۔ اور اس کی ایک مثال دی کہ جیسے امام نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے مقتدی کھڑے ہیں، ایک مقتدی ہے، اس کی نماز اگر ہو جائے فاسد، تو کیا باقی نمازیوں پر اثر پڑے گا؟ ان کی نماز پر اثر پڑے گا؟ تو جس کا وضو ٹوٹا یا جس کی نماز فاسد ہوئی تو اثر اس کی نماز پر پڑے گا، باقیوں کی نماز پر اثر نہیں پڑتا۔ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ قربانی میں بھی جس کی نیت فاسد ہوگی اسی کی قربانی پر اثر پڑے گا، باقیوں کی قربانی پر اثر نہیں پڑے گا۔ یہ مثال دی، لیکن یہ مثال بھی غلط ہے۔ ٹھیک، آپ تینوں کھڑے، اب دیکھو یہ مقتدی 3 ہیں، ان کی جگہ علیحدہ، ان کی جگہ علیحدہ، ان کی جگہ علیحدہ، ان کی نماز اپنی، اس کی نماز اپنی، اس کی نماز اپنی۔ اس نے ثنا اپنی پڑھنی ہے، ثنا اپنی پڑھنی ہے، رکوع اپنا کرنا ہے، رکوع میں تسبیح اپنی پڑھنی، ہر ایک نے جدا جدا، اقوال افعال ہر ایک نے الگ الگ کرنے ہیں۔ تو یہ تقسیم نظر آ رہی ہے حصی طور پر۔ اب یہ بیٹھ جائیں، یہ کھڑے، یہ بیٹھ گیا، یہ کھڑا، تو یہ ایک الگ الگ حصے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں ایک کا اثر دوسرے پر نہیں پڑے گا، سے یہ مثال نہیں بن سکتی۔ یہاں پر بات ہے قربانی نام ہے ذبح کر کے روح نکالنے کا، روح نکالنے کا، اور روح کے اندر بھی کوئی جدا جدا حصے بنے ہوئے کہ روح کا اتنا حصہ اس کا، اتنا اس کا، اتنا اس کا، اتنا اس کا۔ روح تو ایک ہے، ہر جز ساتوں کے درمیان مشترک ہے، ہر جز۔ لہذا جب ایک کی نیت فاسد ہوگی تو باقی 6 کی بھی فاسد۔ تو میں نے کہا بھی اس کی یہ مثال نہیں جو تم نے دی ہے، اس کی مثال میں بتاتا ہوں۔ 7 آدمی اکٹھے ہو گئے، انہیں مل کر 1 من دودھ لیا، اور وہ 1 من دودھ ایک ہی برتن میں ہے۔ وہاں کوئی ہے پارٹیشن، الگ الگ کوئی نشان لگا ہوا ہے کہ یہ حصہ اس کا، یہ حصہ اس کا، یہ حصہ اس کا؟ دودھ کا ہر قطرہ ان کے درمیان مشترک ہے۔ یہ تقسیم ہے، جس طرح یہاں نمازی الگ الگ ہیں، مشترک ہے۔ اب ان 7 میں سے ایک نے نجس برتن، ناپاک برتن دودھ کے اندر ڈال دیا، دودھ نکالنے کے لیے ناپاک برتن، تو پھر اسی کا حصہ ناپاک ہوگا؟ ہے جی؟ کیوں؟ علیحدہ ایسا نہیں، یا یہاں پہ بھی یہی کہیں گے کہ نہیں وہ تو حصہ خراب ہے، 6 کا خراب نہیں ہویا۔ یہاں پر بھی یہی کہیں گے کہ وہ تو حصہ خراب ہوا ہے، باقی 6 کا خراب نہیں ہے۔ تو یہاں سب کا خراب ہوگا۔ روح میں بھی اسی طریقے سے کوئی حصے بنے ہوئے نہیں، روح کا ذرہ ذرہ سب کے درمیان مشترک ہے۔
تو ایک کی نیت اگر فاسد ہوگی تو سب کی قربانی فاسد ہو گئی۔ یہ تھے قربانی کے کچھ مسائل جو آپ ساتھی کچھ کہہ رہے تھے، اسے پھر میں نے وضاحت کر دی۔ بھینس گائے کی قسم ہے کس بنیاد پر؟ ٹیڈی بکری یہ بھی گائے کی قسم ہے کس بنیاد پر؟ یہ کس بنیاد پر؟ پہاڑی بکرا، پہاڑی وہ بھی گائے کی، وہ بھی بکری کی قسم ہے، کس بنیاد پر؟ بنیاد ہے عرف، بنیاد ہے کہ عرف کے اندر ان سب کو بکری کہا جاتا ہے، تو عرب کے عرف کے اندر بھی بھینس کو گائے کی ہی قسم سمجھا جاتا تھا، یہ بنیاد ہے۔ ہم نے سنی کا لغوی معنی کیوں مراد نہیں لیا؟ اس لیے کہ ماہرین شریعت نے مراد نہیں لیا۔ تو آپ نے فتیمم میں لغوی معنی کیوں نہیں مراد لیا؟ اقیم الصلاۃ میں لغوی معنی کیوں نہیں مراد لیا؟ اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها حضوا، نودی للصلاۃ، ندا کا کیا معنی؟ پکارنا۔ تو یہاں لغوی معنی کیوں نہیں لیتے؟ جب نماز کا وقت ہو جائے، آ جاؤ نماز دیر، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہ جو آپ اذان کہتے ہیں یہ تو شرعی معنی، قبلہ رخ ہو کر، یہاں پر انگلیاں رکھ کر ترتیب کے ساتھ دو دو دفعہ، یہ شرعی معنی یہ لغت کے اندر تو نہیں آتا۔ لغت کے کتاب میں کہیں لکھا ہے کہ یہ اذان ہے اور یہ طریقہ ہے، تو یہاں پر لغوی معنی کیوں نہیں مراد ہے؟ کیوں جی؟ یہاں پر بھی اسی طریقے سے زور زور سے پکارو، جو لغت والا معنی۔ تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے یہاں پر شرعی معنی میں ہم ماہرین شریعت کو دیکھتے ہیں، یہاں پر بھی ماہرین شریعت کو دیکھیں گے کہ انہوں نے معنی کیا کیا۔ حلال پر دلیل کی ضرورت نہیں، حرام پر دلیل کی ضرورت ہے۔ حضرت مجاہد تابعی ہیں، مجاہد تابعی، ان کا اثر ہے کہ یہ 7 اعضاء حرام ہیں۔ اگر میت کی طرف سے قربانی کی جائے، اس کی وضاحت، میت کی طرف سے قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اس نیت سے قربانی کر کے ثواب اس کو بخش دیا جائے۔ میت کی طرف سے قربانی کا یہ مطلب ہے کہ اس کا ثواب اس کو پہنچے۔ غیر مقلدین کے اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ ہاں جی، غیر مقلدین کا میت کے طرف قربانی ہو سکتی ہے؟ دیکھنا پڑے گا، کہیں دیکھا نہیں۔ البتہ ایک یہ کہتے ہیں جی کھسی جانور کی قربانی جائز نہیں، کیوں بھائی؟ یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ تو جیسے میں تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں نا، کاغذ پر لکھ لو کہ کھسی کی قربانی جائز نہیں کیونکہ یہ عیب ہے۔ اب آگے کو حدیث لکھ لیں۔
حدیث لکھ دے کہ کھسی کی قربانی جائز نہیں کیونکہ یہ عیب ہے، ذرا حدیث لکھ دے، حدیث میں یہ بات ہے۔ اور اگر حدیث میں نہیں تو پھر ان کا دعویٰ غلط ہے کہ ہم تو ہر مسئلہ حدیث سے بتاتے ہیں، یہ حدیث کے بغیر بات کر رہے ہیں۔ اصل یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی کی موجوعین، اور وہ دونوں کھسی تھے۔ تو نبی پاک کی قربانی تو ہو گئی، ان کی پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتی، ان کی کیوں نہیں ہوتی، نبی پاک کی تو ہو گئی تھی۔ اسی طریقے سے نبی سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ علی تو نے ہر سال 2 قربانیاں کرنی ہیں، ایک اپنی طرف سے ایک میری طرف سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی اسلام کی طرف سے۔ ایسے قربانی جائز ہے فوت شدہ کی طرف سے۔ اچھا، جیسے نماز امام پڑھا رہا ہے، امام کی نماز میں کوئی فرق نہ آئے گا اگرچہ مقتدی نماز ختم کر دیں، اسی طرح روح بھی ضابطے نے نکالنی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے نکالنی ہے، ضابطے نے نکالنی ہے۔ باقی شرکاء سارے اگرچہ بدعقیدہ ہو جائیں، امام کی نماز کی صحت کی طرح قربانی صحیح کیوں نہ ہوگی؟ تو بات تو وہی ہے نا کہ امام جدا ہے، مقتدی جدا ہے۔ ذرا روح کے اندر بھی اس طرح جدائی دکھا دے، دودھ کے اندر بھی جدائی دکھا دے۔ جب بھینس کو ذبح کرتے ہیں اس سے جو دودھ نکالنا ہے نکلتا ہے، اچھا اس کا کیا حکم ہے؟ یہ پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں کہ بھینس کو ذبح کرے تو ذبح کرے یہاں سے، دودھ ادھر سے نکلے۔ یہ عجیب لگے، چھری یہاں رکھی، دودھ ادھر سے نکل رہا ہے۔ اس کا دودھ استعمال کیسے کرے؟ اس سے بھینس اگر قربانی کے لیے تو اس کا دودھ کیسے استعمال کرے؟ اس سے بہتر تو ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے، لیکن اگر استعمال کر لے تو جائز ہے۔